نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کا حاصل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے جب ماہ رمضان شریف آتا ہے۔ اس میں جنت کا حصول اور اس کے طریق جو اللہ نے بتلائے ہیں اس طریق پر چل کر انسان ماہ رمضان کی برکت سے جنت کو حاصل کر سکتا ہے، اور پھر ماہ رمضان کے پورے لائے عمل کو اگر اپنی زندگی بھر کا حصہ بنا لے گا تو پھر اس جنت کے حصول کا قیام ہمیشہ دائمی اور بقا کے ساتھ رہے گا۔ حدیث مبارکہ ہے، سنن النسائی شریف کے اندر موجود ہے، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ جس طرح تمہارے پاس لڑائی کے اندر جنگ میں ایک ڈھال ہوتی ہے جو تمہیں دشمن کے وار سے بچاتی ہے، تو فرمایا روزہ بھی جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ اور پھر روزہ آپ دیکھیے اس کا عمل کیا ہے، اس میں جو آپ کو حسن عمل چیزیں جتنی بھی ملتی ہیں، میسر آتی ہیں، آپ کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، اس ساری تبدیلی کو آپ نوٹس میں لائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ماہ رمضان کا صحیح دائرہ کار کا عمل ہے وہ آپ نے اپنایا ہے، اور وہی چیز ہر وقت ماہ رمضان کے بعد بھی آپ کو جہنم سے بچا لے گی۔ تو روزہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، اور تب تک بچائے رکھے گا جب تک آپ کا پوری زندگی کا طرز عمل ماہ رمضان جیسا ہو جائے گا۔ پھر آئیے دوسری حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری شریف کے اندر، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے آسمان کے دروازوں کا کھل جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل اور اپنے کرم کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اس کی رحمتیں، اس کا فضل، اس کی برکتیں چھن چھن کر ہر وقت برستی رہتی ہیں۔ کوئی ہو جو اپنا دامن پھیلائے اور ان برستی رحمتوں کو، اس کی کرم نوازیوں کو اپنے دامن میں سمیٹتا چلا جائے۔ اس کا دامن تنگ ہو سکتا ہے لیکن اس کی رحمتوں کا نزول کم نہیں ہو سکتا اس ماہ رمضان۔ تو فرمایا رحمت اور کرم کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی اسی حدیث مبارکہ میں فرمایا، ایک اور روایت میں بھی ہے کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں اس بات سے کہ ہم میں سے ہر ایک کو مطلوب جنت ہے، ہم میں سے ہر ایک متلاشی جنت کا ہے، طالب جنت کا ہے، تڑپ ہے، آرزو ہے، خواہش ہے، دعاؤں میں صدائیں یہی ہیں کہ جنت مل جائے، اور اللہ ماہ رمضان میں جنتوں کے دروازے کھول رہا ہے۔ اور ساتھ فرمایا جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں۔ یہ دونوں پہلو ایک ساتھ بیان کرنا بڑے اہم طریق پر ہے، بہت عام ہے کہ جنت کو کھولا جائے اور جہنم کو بند کر دیا جائے۔ اب دیکھیے نا، ماہ رمضان اپنی برکتوں کی شمع جلا کر راستے میں رکھ دے اور سامنے دروازہ کھلا ہو جنت کا، اور پھر بھی مسلمان اس روشن شدہ ماہ رمضان کی برکتوں سے جو روشن راستہ ہے اس پر چل کر سامنے دروازہ بھی جنت کا کھلا ہو اور وہاں پر داخل نہ ہو سکے، تو پھر اس پر افسوس کے سوا اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ جہنم کے دروازوں کو بند کرنے کا مقصد ایک سادہ سا کیا سمجھ آتا ہے کہ اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرا کوئی بندہ جہنم میں جائے، اور اس کا سبب کیا ہے؟ ماہ رمضان، یعنی ماہ رمضان کا عطا کرنا، کہ اللہ کی اس رضا میں پوشیدہ ہے کہ ماہ رمضان آتا ہی اس لیے ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کوئی جہنم جائے۔ دیکھیے نا، سمجھیے اس بات کو ذرا، کہ اگر ایک ہی راستہ ہو کسی مقام پر پہنچنے کا، اس کے سوا کوئی راستہ نہ ہو، اور وہ راستہ بھی بند کر دیا جائے، تو بتلائیے اس مقام تک کوئی انسان پہنچ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور جہنم کا دروازہ ہی بند کر دیا جائے تو پھر راستے پر کتنا چل کر آگے چلا جائے انسان کہ وہاں تک پہنچ جائے گا؟ جب اللہ نے بند ہی کر رکھا ہے تو پھر انسان تو ذرا اپنی سوچ کے دائرے کو وسیع کر اور اپنی آنکھیں کھول
کہ تجھے ماہ رمضان ملا ہے، یہ جنت مل گئی ہے۔ یہ ماہ رمضان نہیں آیا، یہ انسان کو جنت عطا کی گئی ہے، اور جنت کو اتنا آسان کر دیا گیا ہے کہ جنت کے دروازوں کو کھول کر جہنم کے دروازوں کو بند کر کے صرف ایک ہی راستہ اللہ نے رکھ دیا کہ جس طرف سے بھی آؤ گے، جس ڈگر سے بھی چل کر آؤ گے، تمہیں ملے گی تو صرف جنت ہی ملے گی، اور جہنم کی طرف تو تم جا ہی نہیں سکتے۔ اب انسان پر منحصر ہے کہ وہ ماہ رمضان کو ایسے گزارے کہ وہ راستہ سیدھا اسے جنت لے جائے، اور ماہ رمضان کی برکت سے اس کی جتنی بھی عملی تعلیمات انسان کو ماہ رمضان میں میسر آتی ہیں، نصیب ہوتی ہیں، اور ان پر وہ عمل پیرا ہوتا ہے، ان پر تا حیات قائم رہے، دائم رہے، اسی طرز پر، اسی طریق پر چلے، تو جنت کا حاصل کرنا ماہ رمضان میں آسان ہو کر جب جنت کو پا لیا تو اس جنت کو قائم رکھنے کے لیے پھر پوری زندگی ماہ رمضان کے عملی تعلیمات کے سانچے میں ڈالنی ہوں گی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔